دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ غیر ضروری مسائل ضروری بن جاتے ہیں اور ضروری مسائل پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ ہر مسلک کے ماننے والے غیر ضروری مسائل میں لگے ہیں، جن باتوں پہ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، حیاتی ہیں، مماتی ہیں، ہاتھ اوپر ہے نیچے ہے، آمین اوپر ہے نیچے ہے، 8 ہیں 20 ہیں، ان مسائل پہ سود، جھوٹ، غیبت، چغلی، حرام خوری، بے پردگی، موسیقی، گالی گلوچ، تکبر، آوارگی، جو اصل مسائل امت کے ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، تقوی ہے، طہارت ہے، مسنون زندگی ہے، صحابہ سے پیار ہے، اہل اللہ سے پیار ہے، اخلاق، وہ نہیں، چند ایک مسائل پہ آ جائے گا اور بے عملی بن جائے گی، فرقہ واریت ہو جائے گی۔ بد عمل لوگوں کو اپنے ہاتھوں میں قابو رکھنے کے لیے ہر فرقے کا عالم ایسے چند ٹوٹکے بتا دے گا جس کے بعد کہے گا اگر تم یہ کر لو تو بخشش راستے کی چیز ہے، جنت تو تمہارے انتظار میں کھڑی ہے، بھئی یہ کام کر لو بخشش تمہاری دہلیز پہ آ گئی۔ چند رسمی رواجی مسلک کی بات ہے۔ جب ایک آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ اتنے کام کرنے سے جنت واجب ہے، بخشش یقینی ہے، اور جنت کی ٹکٹیں میرے پاس ہیں اور جنت کے بالا خانہ میرے مقدر ہو گئے، اور عالم قسمیں اٹھاتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ کیا ضرورت ہے سود چھوڑنے کی، کیا ضرورت ہے بیٹی کو حق دینے کی، کیا ضرورت ہے قرضے واپس کرنے کی، کیا ضرورت ہے جھوٹ چھوڑنے کی، کیا ضرورت ہے بیٹیوں کو پردہ کرانے کی، جنت تو واجب ہوگی۔ غیر ضروری مسائل ہو جاتے ہیں، علماء سے نفرت آ جاتی ہے۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ رواداری نہیں رہتی، گھٹن، تعصب، ایسی چیخ پکار، مار پیٹ کا ماحول ہوتا ہے، تھوڑی سی بات کرو کاٹ کھانے کو آئیں گے، ہلکی سی بات کرو پھٹ پڑیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ فرقہ واریت سے بچنا فرض عین ہے، اس کے لیے جو قربانی دینی پڑے قربانی دو۔ فرقہ واریت سے بچنے کے 3 طریقے تو آپ کے لیے عرض میں نے پہلے بھی کیے تھے، پھر اس کو دوہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ مسلمان کہیں۔ اس کے نیچے جس چشمے سے پانی پیتے ہیں، آپ کا جو سکول آف تھاٹ جو بھی ہے، مکتبہ فکر جو بھی ہے، جو بھی کرتے ہیں، آپ کو مبارک ہو، لیکن اس کو مسلمان ہونے کے ساتھ نام نہ لگائیں۔ آپ حنفی ہیں، آپ مالکی ہیں، آپ سہروردی ہیں، آپ چشتی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ مقلد ہیں، آپ غیر مقلد ہیں۔ جو سکول آف تھاٹ آپ کو پسند ہے، جس کی ریسرچ آپ کو پسند ہے، جس مکتبہ فکر کی تحقیق آپ کو پسند ہے، اس پہ عمل کریں، لیکن اس کو نام کا حصہ نہ بنائیں۔ جب پوچھیں آپ کون ہیں، کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان ہونے کے علاوہ کسی چیز کو اپنے تعارف کا حصہ نہ بنائیں۔ یہ کر لیں تو فرقہ واریت کی موت آ جائے گی، یہ جراثیم، یہ مرض، یہ پس ختم ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ صرف ایک مکتبہ فکر کی نہ سنیں، ہر ایک کی سنا کریں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اختلافی باتیں کبھی عوام میں نہ کریں، عوام میں کبھی بھی اختلافی باتیں نہ کریں۔ اگر کریں گے تو نقصان کیا ہوگا، ہر ایک کو پتہ نہیں ہوگا۔ جب مثلا ایک بات کے قائل ابن مسعود ایک بات کے قائل ہیں، حضرت ابو ہریرہ ایک بات کے قائل ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ایک بات کے قائل ہیں، جو فرقہ ایک بات کا قائل ہوگا وہ صرف اسی موقف کو عوام کے سامنے رکھے گا، یہ نہیں بتائے گا کہ دوسرے موقف کے پیچھے بھی صحابہ کھڑے ہیں۔ وہ یوں ثابت کرے گا کہ حق سر تپا تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ جو نہیں ہے وہ سر تپا باطل ہے۔ جب عوام میں فرقہ وارانہ مسائل آ جاتے ہیں تو پھر جذباتیت آتی ہے، غصہ آتا ہے، کیونکہ عوام کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس سے اختلاف کرنے، حق صرف ضروری نہیں ہے کہ ایک کے ساتھ ہو، حق دونوں طرف بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ سنایا تھا آپ کو کہ مدینہ منورہ میں غزوہ خندق کے بعد آپ نے فرمایا ہر شخص عصر کی نماز قریظہ پڑھے گا۔ بخاری کی روایت ہے کہ یہودی عورت کا جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے۔ اب کیوں کھڑے ہوئے؟ بعض نے کہا کہ فرشتے ہر جنازے کے ساتھ ہوتے ہیں اس لیے کھڑے ہوئے، یہ فہم تھا۔ بعض نے کہا کہ اس یہودی عورت کے ساتھ گزرنے والوں کے غم کو پورا کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے تاکہ غم زدگان کی تسلی ہو جائے، مقصد دل آزاری نہیں دل جوئی تھا۔ بعض نے کہا کہ جنازہ اوپر جا رہا تھا، آپ کے ذہن میں آیا کہ یہودی عورت کا جنازہ میرے سے اوپر نہ ہو جائے اس لیے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ ایک بات آپ نے واضح نہیں فرمائی کہ میں کیوں کھڑا ہوا، بعد میں اہل علم نے اس کھڑے ہونے کی علت بیان کی۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، کھڑا ہوا جائے گا صرف مسلمان کے اکرام کے لیے، یہودی کے لیے کھڑا نہیں ہو جائے گا، یہ تخصص صرف نبوت کا تھا، حضور کھڑے ہوئے، باقی قیامت تک ہر غیر مسلم کے لیے مسلمان کھڑا نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک بات کی، اس بات کے کئی اینگل نکلے۔ اب جو فرقہ پرست مولوی ہوتا ہے وہ صرف ایک پہلو رکھتا ہے، بقیہ پہلو نہیں رکھتا تھا کہ عوام میں اعتدال آ جائے، بھئی یہ فلاں تابعی کا قول ہے، یہ فلاں صحابی کا قول ہے۔
امام احمد بن حنبل اس بات کے قائل ہیں کہ خون نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ وضو نکل جائے تو خون نکل جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ دونوں ایک طرف وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاتھ اوپر نیچے باندھنے والے یہ نہیں کہتے کہ جس کے ہاتھ نیچے ہیں اس کی نماز نہیں ہوئی، جس کے ہاتھ اوپر اس کی نماز نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں اگر 100 نمبر تھے تو اس کو 90 ملے ہیں، مجھے 100 مل گئے، یہ کہتے ہیں۔ لیکن امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس کا وضو نہیں ہوا، امام سعید بن مسیب کہتے ہیں اس کا وضو ہو گیا، امام مالک کہتے ہیں اس کا وضو ہو گیا۔ میں نے پچھلے جو میں عرض کیا تھا غالباً کہ ہارون الرشید مالکی ہے، ہارون الرشید مالکی ہے، اور امام مالک سے اس نے موطا پڑھی امام مالک کی۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حنفی ہیں۔ اب احناف کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے خون نکلنے سے، مالکیہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا خون نکلنے سے، دونوں کے پیچھے حدیثیں ہیں۔ اب جو فرقہ پرست ہے وہ صرف ایک بات بتائے گا جس کی وجہ سے لوگ سمجھیں گے کہ جس کا وضو ٹوٹا خون نکلا وضو ٹوٹ گیا، اور جس نے پڑھی وہ یہ نہیں بتائے گا کہ جو دوسرے کہتے ہیں کہ خون نکلنے کے بعد وضو نہیں ٹوٹتا، ان کے پاس یہ حدیث ہے۔ اگر تو دونوں حدیثیں بتاتا تو تعصب نہ ہوتا، رواداری نہ ہوتی، سختی نہ ہوتی، نرمی ہوتی، کہ دونوں کے پاس صحابہ ہیں، دونوں کے پاس حدیث ہے، صرف حدیث پہلے زمانے کی کون سی ہے دوسرے کی کون سی، اس میں تو فرقہ پرست صرف ایک بات بتاتا ہے، تو دوسرا فرقہ سمجھ لیتا ہے کہ حق وہی ہے جو میرے ساتھ ہے۔ اب ہارون الرشید نے قاضی بنایا مالکیوں کی بجائے حنفی کو، حالانکہ خود مالکی تھا ہارون الرشید، لیکن چیف جسٹس بنایا حنفی کو۔ پچھنے لگائے، جونکیں لگوائیں ہارون الرشید نے، تو جونکیں لگانے کے بعد کہنے لگے ابو یوسف سے نماز پڑھ لیں، نماز کا وقت گزر گیا، کرنے پڑھ لیتے ہیں۔ تو امامت کی ہارون الرشید نے، اور پیچھے نماز کھڑے ہو کے پڑھی امام ابو یوسف نے۔ اب امام ابو یوسف کے نزدیک پچھنے لگانے سے، جونکیں لگانے سے، خون نکالنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ ہارون الرشید کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک، سعید بن جبیر کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، انہوں نے نماز پڑھا دی۔ بعد میں کسی آدمی نے پوچھا امام ابو یوسف سے کہ جب اس آدمی کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی جس نے جونکیں لگوائیں تھیں اور وضو خون نکلا تھا، تو امام ابو یوسف کہنے لگے اس کی فقہ کے مطابق اس کا وضو ٹھیک تھا۔ اس نے جو تحقیق کی، امام مالک نے جو تحقیق کی، امام مالک کو حدیث ملی، حدیث میں یہ تھا کہ اللہ کے محبوب کا خون مبارک نکلا اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ اب ہم اس روایت کو مانتے ہیں کہ یہ بات خالصتاً اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، عامت الناس کے ساتھ نہیں ہے۔ امام مالک کہتے ہیں عامت الناس کے ساتھ بھی ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ہے، صرف اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں ہے کہ ان کا وضو، ان کا خون مبارک نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، باقی کو ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ استنباط ہے، فہم ہے۔ تو کہنے لگے ہارون الرشید کی تحقیق یہ ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس کا وضو ہو گیا، اس کی نماز ہوگی۔ تو جب اس کی نماز ہو رہی ہے تو میری نماز پیچھے کیوں نہیں ہوتی؟ ہاں، جب مجھے یہ کیفیت ہوگی تو میرے اگر خون میرا نکلے گا تو میں وضو کروں گا اور نماز پڑھاؤں گا، چونکہ میری تحقیق یہ ہے۔ لیکن جو مصلی پہ کھڑا ہے اس کی تحقیق کے مطابق اس کا وضو ٹھیک ہے تو پیچھے نماز پڑھ لی۔ جب سارے مسائل سامنے ہوتے ہیں تو تعصب نہیں ہوتا، ہٹ درمی نہیں ہوتی، ایسے گھٹن نہیں ہوتی، جامد نہیں ہوتا، آدمی سمجھتا ہے بات کو۔ اور پھر قیامت والے دن فرمانے لگے قیامت والے دن مقتدی کی نماز کی قبولیت کی شرط امام کی نماز نہیں ہوگی کہ کس امام کے پیچھے پڑھی اس امام کی نماز لاؤ، پھر ہم پرکھیں گے کہ اس کی نماز ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ نماز کی قبولیت میں امام کا ہونا ضروری نہیں ہے، امام قبولیت نماز کی شرائط میں نہیں ہے۔ امام تو ایک سنت ہے جماعت کرانے کے لیے، نماز کے فرائض اور ہیں۔ تو جب نماز تولی جائے گی تو امام کی نماز کے ساتھ نہیں تولی جائے گی، نماز ہر آدمی کی اکیلی تولی جائے گی۔ اور میں نے